حضرت علی نے دولت کے اور علم کے اوپر ہی بہت اچھی ایک بات عطا فرمائی ہے آپ کے اقوال میں، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دولت اکثر دل و دماغ پر سیاہی چھا جاتی ہے۔ دولت سے جو ہے اکثر انسان کے دل و دماغ پر سیاہی چھا جاتی ہے، دل و دماغ کالا ہو جاتا ہے، اور علم جو ہے نا ان کے دل و دماغ کو جلا دیتا ہے، یعنی کہ صاف کر دیتا ہے سیاہی کو۔ کتنا فرق ہے دولت اور علم میں کہ ان کے دل و دماغ کو صاف کر دیتا ہے، اور دولت جو ہے اس پر سیاہی چھا جاتی ہے۔ یہ ہے نا فرق کہ دولت سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے، دولت سے انسان بہک جاتا ہے، اور دولت انسان کے دل و دماغ پر سیاہی جما دیتی ہے، اور علم انسان کے دماغ کو جلا دیتا ہے، اس کے انسان کے دل و دماغ کی جو ہے وہ روشن کر دیتا ہے۔ تو دولت اور علم میں بہت فرق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ علم نبیوں کی وراثت ہے، اور دولت جو ہے نا وہ کافروں کی وراثت ہے۔ علم نبیوں کو، پیغمبروں کو حاصل ہوئے ہیں، اور دولت جو ہے وہ کافروں کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ میری امت کو تو قلیل سے قلیل دولت عطا فرما دے، یا اللہ میری امت کو تو قلیل سے قلیل دولت عطا فرما دے جس سے وہ بہکے نہ، غلط راستے پر نہ جائے۔ اس لیے آپ نے یہ دعا فرمائی۔ یاد رکھنا کہ اگر نبیوں کو دولت پسند ہوتی نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرماتے کہ مولا میری امت کو تو کثیر سے کثیر دولت عطا فرما دے، لیکن نہیں، آپ نے فرمایا قلیل سے قلیل دولت عطا فرما۔ اس کا مطلب یہی کہ دولت انسان کو گمراہ کر دیتی ہے، اور دولت انسان کو ان راستوں پر لے کے جاتی ہے جو گناہ کرتے ہیں۔ دولت انسان کو تباہی کے راستے میں لے جاتی ہے، جو انسان کی زندگی اس کے عہد کو تباہ کر دیتے ہیں، جو اس کی آخرت کو تباہ کر دیتے ہیں، جو آنے والی زندگی اس کی آنے والی نسل ہے اسے تباہ کر دیتے ہیں۔ دولت بہت خطرناک چیز کا نام ہے۔ اگر دولت عثمان غنی کی ہے تو بے شک بہتر اور عمدہ چیز ہے، اگر دولت قارون کی ہے تو بہت خطرناک چیز ہے۔ تو اس خطرناک دولت سے پرہیز کرو، اور اللہ سے اپنی بارگاہ میں دعا بھی کرو، اے مولا کریم یہ جو دولت تو ہمیں دیتا نا عثمان غنی کے خزانے سے عطا فرما دے۔ اس دولت سے لوگوں کا بھلا کرو، لوگوں کی مدد کرو، غریبوں کا خیال رکھو۔ اس دولت سے نہ کہ آپ غلط کاموں میں مصروف ہو جاؤ۔ یہ بھی ایک آزمائش اللہ کے لیے، اپنے بندے کو اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے جب دولت دیتا ہے۔ دولت جب دیتا نا تو یہ دیکھتا ہے کہ یہ کس راستے پہ چلے گا، یہ مجھ سے تجارت کرے گا، یہ اپنے آپ کو تباہ برباد کرے گا۔ تجارت کا مطلب اللہ تعالیٰ فرماتا میرے مظلوموں کو، میرے غریبوں کو، میرے مسکینوں کو، میرے یتیموں کو کیا ان کا خیال رکھے گا؟ کیا ان کی مدد کرے گا؟ کیا ان کے کام آئے گا یہ اپنی دولت سے؟ اور اگر نہیں آئے گا نا تو پھر وہ اس کی زندگی سمجھ لو ختم ہو جاتی ہے۔ دولت پانے والا بھی خوش نصیب ہے، لیکن عثمان غنی کی دولت والا، قارون کا خزانے والا تو بد نصیب ہوتا، کن کو انسان کی زندگی کو وہ بھی تباہ کر دیتا ہے، جیسے قارون کو تباہ کر دیا، قارون کے خزانے کو تباہ کر دیا، اس کی بادشاہت کو تباہ کر دیا، اس کی نوابیت کو تباہ کر دیا، قارون کو تباہ کر دیا۔ یہ ایک ایسی دولت جو عثمان غنی کا خزانہ جسے حاصل ہو جائے تو اس کی دین و دنیا بدل جائے گی، اس کی آخرت بدل جائے گی، اس کی نسل بدل جائے گی۔ لوگوں کی مدد بھی کرتا رہے گا نا، خرچ بھی کرتا رہے گا، خیرات بھی کرتا رہے گا، زکوٰۃ بھی کرتا رہے گا، مدد بھی کرتا رہے گا، خیال بھی رکھے گا، تب بھی اس کی دولت میں اضافہ ہی اضافہ ہوتا جائے گا، اس کی دولت بڑھتی ہی بڑھتی جائے گی، اور اس کی دولت میں اپنی کامیابی حاصل ہوتی جائے گی۔ انسان کی زندگی میں دولت ہونا ضروری ہے کیونکہ روزمرہ کے اخراجات ضروری ہیں، لیکن عثمان غنی کا خزانہ ہونا چاہیے، اور اللہ سے ہر وقت اپنے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے
اے مولا کریم تو صرف اور صرف مجھے سیدھے راستے پہ چلا، صحیح راستے پہ چلا، جیسے تیرے انبیاء کرام یا تیرے قرب خاص بندے اولیاء کرام اس راستے پہ چلے، اسی راستے پہ تو مجھے چلا دے اور مجھے صحیح راستہ دکھا دے، صحیح راستے پہ چلا دے جس پہ میں کامیاب ہو جاؤں، تیری رضا کو حاصل کروں، تیرے محبوب کی رضا کو حاصل کروں، تیری خوشنودی، تیرے محبوب کی خوشنودی کو حاصل کروں۔ اور جب تو راضی ہو جائے گا نا، تیرا محبوب راضی ہو جائے گا، تو میری زندگی آخرت دونوں انشاءاللہ بدل جائیں گی، کامیاب و کامران ہو جائے گی۔ تو مجھے ایسی دولت عطا فرما دے جس سے لوگوں کے کام آ سکوں، جس سے غریبوں کے کام آ سکوں، جو بیچارے پریشان رہتے ہیں، جو بیچارے زندگی میں ہر لمحہ پریشان رہتے ہیں، جو اخراجات کے لیے، کپڑوں کے لیے، کھانے خرچے کے لیے پریشان رہتے ہیں، مولا کریم تو مجھے ایسی دولت عطا فرما جن کے لیے میں خیال رکھ سکوں، جن کے لیے میں اٹھتے بیٹھتے ان کا خیال رکھ سکتا ہوں، ان کی دیکھ بھال کر سکوں، ان کی مدد کر سکوں۔ جیسے عمر فاروق اعظم رات و رات پھرا کرتے تھے، رات و رات جاگا کرتے تھے، اور گلی گلی جانے کے بعد میں دیکھا کرتے تھے کہ میری رعایا میں کون غریب پریشان ہے، جو بیچارہ بھوک سے سویا ہے، اسے بھوک نے ستایا ہے، اسے غریبی نے ستایا ہے۔ وہ عدالت، وہ عمر فاروق اعظم جو رات و رات پوری جاگنے کے بعد میں پورے اپنے گشت کیا کرتے تھے اور گھوما کر کے لوگوں کے حالات دیکھا کرتے تھے۔ یا اللہ، ہم اس لائق تو نہ ہو سکتے، لیکن ان کے پیروں کی دھول تو بنا دے، ان کے راستے پر تو چلنے کی کوشش کریں، ہم ایسا ہمیں انسان بنا دے، اور ہمیں دولت دینا تو ان ایسے مظلوموں کی، ایسے یتیموں کی ہم سے خدمت ہو جائے، تو ہمیں اس لائق بنا دے جو ہمارے بچوں کی نسلیں بن جائے، ہماری نسلیں بن جائے، ہم کسی کے کام آ سکے، جو تو ہم سے خوش ہو سکے، تیرا محبوب ہم سے خوش ہو جائے، تو ہماری سمجھ لے دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہمارا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں دولت عطا فرما، تو عثمان غنی کا خزانہ عطا فرما دے، نہ کہ قارون کی دولت عطا فرما، اور ایسا عثمان غنی کا خزانہ جو ہم تیری راہ میں لٹاتے رہیں، خیرات کرتے رہیں، زکوٰۃ کرتے رہیں، مسکینوں پہ، یتیموں پہ، غریبوں پہ، مظلوموں پہ خرچ کرتے رہیں، مدرسوں پہ، مدارسوں پہ، مساجدوں پہ خرچ کرتے رہیں، اور ہم کامیاب ہوتے جائیں اور تیری راہ میں خرچ کرتے جائیں، جو ہمارے مال میں بھی اضافہ ہوتا جائے، ہماری نیکی میں بھی اضافہ ہوتا جائے۔ تو دیکھ کے خوش ہو کہ میرا بندہ دیکھو میں نے دیا ہے تو میرے غریبوں کی میرے پاس میں آ کے میرے کتنی مدد کرتا ہے، تیرے محبوب خوش ہو جائیں کہ واہ، یہ ایسا میرا امتی ہے کہ بے شک میرے غریبوں کی، میرے یتیموں کی جو امت ہیں انہیں کتنی ہمدردی سے، کتنے اچھے طریقے سے پیش آ کر ان کی خدمت کر رہا ہے۔ اس زندگی میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو مولا کریم تو ہمیں ایسی دولت عطا فرما جو عثمان غنی کا خزانہ ہو، اور جو ہم لوگوں کی، مدارس و مسجدوں کی ہم خدمت کر سکیں، اس پر خرچ کر سکیں۔